خداوند آپ سب کے ساتھ ہو۔ آپ کے ساتھ بھی ہو۔ ہمارے لیے خداوند یسوع مسیح کی خوشخبری مقدس مرکز کے مطابق۔ متی کے انجیل اس کے پہلے باب سے سنتے ہیں۔ ان دنوں میں یوحنا اصطباغی آیا اور یہودیہ کے بیابان میں منادی کرتے ہوئے کہنے لگا کہ توبہ کرو کیونکہ آسمان کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے، کہ یہ وہی ہے جس کا ذکر اشعیاء نبی کی معرفت کیا گیا ہے۔ پکارنے والے کی آواز بیابان میں، خداوند کی راہ کو تیار کرو اور اس کی شاہراہ کو سیدھا بناؤ۔ یہ یوحنا اونٹ کے بالوں کا لباس پہنتا اور چمڑے کا کمربند اپنی کمر میں باندھتا ہے، اور ٹڈیاں اور جنگلی شہد اس کی خوراک تھی۔ تب یروشلم اور سارا یہودیہ اور اردن کے آس پاس کا سارا علاقہ اس کے پاس نکل کر آتے اور اپنے گناہوں کا اقرار کرتے اور دریائے اردن میں اس سے بپتسمہ پاتے تھے۔ لیکن جب اس نے دیکھا کہ بہت سے فریسی اور صدوقی بپتسمہ پانے کے لیے آئے ہیں تو ان سے کہا، اے افی کی اولاد، تجھے آنے والے غضب سے بھاگنا کس نے جتایا؟ اس لیے توبہ کے لائق پھل لاؤ۔ اپنے دل میں گمان مت کرو کہ ہم ابراہیم ہمارا باپ ہے، کیونکہ میں تم سے کہتا ہوں کہ خدا انہی پتھروں سے ابراہیم کے لیے اولاد پیدا کر سکتا ہے۔ اور درختوں کی جڑ پر اب بھی کلہاڑا رکھا ہوا ہے، پس ہر ایک درخت جو اچھا پھل نہیں لاتا کاٹا اور آگ میں ڈالا جائے گا۔ میں تو تمہیں توبہ کے لیے پانی سے بپتسمہ دیتا ہوں، لیکن جو میرے بعد آتا ہے وہ مجھ سے کبھی تر ہے کہ میں اس کی جوتیاں اٹھانے کے بھی لائق نہیں۔ وہ تمہیں روح القدس اور آگ سے بپتسمہ دے گا، اور اس کا چھاج اس کے ہاتھ میں ہے، اور وہ اپنے کھلیان کو خوب صاف کرے گا اور اپنے گیہوں کو خطے میں جمع کرے گا، پر بھوسے کو اس آگ میں جلائے گا جو بجھتی نہیں۔ پاک انجیل کے وسیلہ سے ہمارے گناہ معاف کیے جائیں۔ مسیح خداوند میں نہایت عزیز مومنین، آمد کے ان بابرکت ایام میں آج ہم پاکماں کلیسیا کے ساتھ مل کر آمد کے دوسرے اتوار کی عبادت میں شامل ہیں، اور پہلے اتوار پر ہم نے پہلی موم بتی روشن کی جو امید کی موم بتی تھی، ہوپ، اور آج ہم نے دوسری موم بتی روشن کی ہے آمد کے دوسرے اتوار کے موقع پر، اور یہ کون سی موم بتی ہے؟ محبت کی موم بتی۔ آج ہم نے محبت کی کینڈل کو روشن کیا ہے، اور ہر اتوار ایک نئی موم بتی روشن کی جاتی ہے۔ یہ جو کینڈل ہے اس کا مقصد کیا ہے؟ کینڈل کا روشنی دینا۔ کیا کرنا؟ روشنی دینا۔ موم بتی جو ہے کینڈل، اس کا مقصد ہی روشنی دینا ہے، یعنی زندگی دیتی ہے، روشنی دیتی ہے۔ یہ ہماری مدد کرتی ہے کہ ہم راستہ دیکھ سکیں، ہمیں چلنے کے لیے مدد دیتی ہے، ہمیں دیکھنے کے لیے مدد دیتی ہے، تاکہ ہم گرے نہ، ہمارا نقصان نہ ہو۔ نقصان سے بچاتی ہے، گرنے سے بچاتی ہے، زندگی دیتی ہے، روشنی دیتی ہے، راستہ دکھاتی ہے۔ یہ کینڈل کا کام ہے، موم بتی کا، کینڈل کا۔ مگر اس کے ساتھ ساتھ اس کی زندگی میں صرف دینا ہی ہے۔ اس کی زندگی کا مقصد کیا ہے؟ دینا ہی ہے۔ کوئی ایکسپیکٹیشن نہیں ہے کہ میں کچھ کر رہی ہوں اور مجھے کچھ ملے گا بھی۔ موم بتی جو کینڈل ہے یہ گرنے سے بچاتی ہے، راستہ دکھاتی ہے،
مدد کرتی ہے, زندگی دیتی ہے, روشنی دیتی ہے, اور ایکسپیکٹیشن کوئی نہیں ہے کہ مجھے کچھ ملے گا بھی. اس کا مقصد کیا ہے؟ دینا. اور یہ کیا کرتی ہے؟ کسی کو کچھ دینے کے لیے اسے کیا کرنا پڑتا ہے؟ جلنا پڑتا ہے. یہ جلتی ہے, یہ اپنا آپ ختم ہوتا ہے, اس کا وجود ختم ہوتا ہے, جلتی ہے یہ. یعنی ایک پینفل پروسیس سے گزرتی ہے تو پھر ہی زندگی دیتی ہے. کیا کرتی ہے؟ پینفل پروسیس سے اسے گزرنا پڑتا ہے, اور پھر یہ دوسروں کو زندگی دیتی ہے, دوسروں کو گرانے سے بچاتی ہے. یعنی مشکل عمل سے اس کا سر جل رہا ہے, اس مشکل عمل سے گزر کر کیا کرتی ہے؟ دوسروں کو زندگی دیتی ہے. اور یہ موم بتی ہمیں سکھاتی ہے کہ آمد کے ان ایام میں بھی ہماری زندگیوں کا مقصد بھی دوسروں کو زندگی دینا ہے, دوسروں کو زندگی دینا ہے, دوسروں کو گرنے سے بچانا ہے, دوسروں کو اندھیروں سے نکالنا ہے, دوسروں میں زندگی کا دم پھونکنا ہے, دوسروں کی مدد کرنی ہے, دوسروں کو راستہ دکھانا ہے. اور اس میں بہت سی قربانیاں ہیں, مسلسل دینا ہے. اور اس میں اگر ہمیں ایک پینفل پروسیس سے بھی گزرنا پڑتا ہے تو ہمیں ہمارا مقصد ہی دوسروں کو زندگی دینا ہے. اس کا اپنا لیے کچھ نہیں ہے, اس کا اپنا وجود اپنے بلکہ دوسروں کے لیے ہے. اس کا وجود اپنے لیے نہیں ہے بلکہ دوسروں کے لیے ہے. آج میں نے سوچنا ہے کہ آمد کے برکت ایام میں جب ہم یہ ہر اتوار کو موم بتی روشن کرتے ہیں تو میری زندگی کا وجود اپنے لیے جینا نہیں ہے بلکہ دوسروں. زندگی کا مقصد ہی دوسروں کے لیے جینا ہے. درخت اپنا پھل نہیں کھاتا, درخت اپنا پھل نہیں کھاتا, اور نہ ہی اپنی چھاؤں میں بیٹھتا ہے. سورج اپنی روشنی نہیں لیتا, اور سمندر اپنا پانی نہیں پیتا. زندگی کا مقصد ہی دوسروں کے کام آنا ہے, دوسروں کے لیے جینا ہے. میرے وجود کا مقصد بھی اور اس میں دینا ہے. ماں کی زندگی بھی دوسرے بچوں کو مسلسل اس کا مقصد ہی اپنی اولاد کو دینا ہے. اس کا ہر عمل اولاد کو کچھ دیتا ہے. اسی طرح باپ کی محبت میں مسلسل اس کا ہر عمل جو ہے, اس کی محبت کا جو عمل ہے مسلسل دیتا. تو آج ہم نے کون سی موم بتی روشن کی بھائی؟ محبت کی. اور یہ اتنے لوگوں کو اس لیے بلایا گیا تاکہ ہم سب نے مل کر محبت کی بلڈنگ کو بلڈ کرنا ہے. ہم سب نے مل کر محبت کی عمارت میں اپنا اپنا پتھر لگانا ہے تاکہ اس محبت کی بلڈنگ کو بنا سکیں, محبت کی بلڈنگ کو بنا سکیں. ہم سب خدا کا خاندان ہے, اور کوئی بھی خدا کی محبت سے محروم نہ رہ جائے, خدا کے فضل سے محروم نہ رہ جائے, خدا کی برکت سے دور نہ رہ جائے. ہر ایک خدا کی برکت پائے, ہر ایک خدا کے قریب آئے, ہر ایک خدا کے پاک الطاف سے برکت پائے, ہر ایک کے لیے رحم کا دروازہ کھلے. اور ہم نے اس محبت کی شمع کو ایک دوسرے کی سپورٹ کے ساتھ, اور اس کے ساتھ ساتھ ایک دوسرے کی, جو میرے رائٹ ہے وہ بھی اہم ہے, جو میرے لیفٹ ہے وہ بھی اہم ہے. میرے رائٹ جو کھڑا ہے وہ بھی بڑی اہمیت کا حامل ہے, خدا اسے پیار کرتا. جو میرے لیفٹ کھڑا ہے وہ بھی بہت اہم ہے. یہی آمد کا اتوار ہمیں سکھاتا ہے. میرے لیفٹ والا بھی بڑا خاص ہے, رائٹ والا بھی بڑا خاص ہے. یہ نہیں کہ اس طرف والا میرے لیے بہت اہم ہے اور میں اس کو جانوں ہی نہ. اسی لیے ہم سب نے محبت کی شمع کو روشن کرنا ہے ایک دوسرے کی مدد سے, کہ جو میرے پاس ہے میں نے دوسرے کو دینا ہے, جو میرے پاس ہے میں نے دوسرے کو دینا ہے. یہ عمل ہمیں سکھاتا ہے. جو میرے پاس ہے میں نے شیئر کرنا ہے, میں نے اس روشنی کو اپنے تک نہیں لانا بلکہ روشنی کو بانٹنا ہے. یہ عمل ہمیں سکھاتا ہے کہ ہم نے اس محبت کو جاری رکھنا ہے ایک دوسرے کے ساتھ. یہاں سے شروع ہوا تو اس کو جاری رکھنا ہے, بانٹتے رہنا. اسی طرح یہ عمل کبھی ختم نہ ہو, یہ ایسے ہی عمل چلتا رہے. یہ ہمارے اسکولوں سے, ہمارے گھروں سے کمیونٹی تک ایسے ہی عمل, محبت کا عمل, زندگی کا عمل جاری رہے. ایک دوسرے سے آگے وہ زندگی دیں. اسے پتا کہ مجھے زندگی اس سے ملی ہے تو میں نے آگے بھی دینی ہے. اس کو پتا مجھے آگے بھی دینی ہے, میں نے اس زندگی کے عمل کو روکنا نہیں ہے, میں نے زندگی کے عمل کو جاری رکھنا ہے. اور یہ مقصد ہے تاکہ آپ آگے جو مجھے ملا ہے میں نے آگے دینا ہے. میں نے آگے کو بھی یہ نہ ہو کہ ہم کہتے ہیں منو مل جائے روشنی, اگلا بندہ اندھیرے سے بیٹھا رہے. مجھے زندگی مل جائے,
آگے کو بھی دینی ہے. جو مجھے برکت ملی ہے میں نے اسے شیئرنگ جیسس، یسوع کو بانٹنا ہے، یسوع کو بانٹنا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ کہ مجھے آج کا یہ اتوار سکھاتا ہے کہ مجھے محبت کی کینڈل بننا ہے، مجھے محبت کی کینڈل بننا ہے. یہ جو میں نے محبت کی کینڈل روشن کیا میں نے پورا ہفتہ، میری زندگی سے، میرے الفاظ سے، میرے رویوں سے کیا ہو، محبت ظاہر ہو. یہ ہفتے میں نے محبت کی کینڈل بننا ہے، محبت ہی بانٹنی ہے. نفرت میری زندگی سے ہو ہی نہ، غصہ میری زندگی سے ختم ہی ہو جائے. میں نے اس ہفتے میں محبت کی شمع کو روشن رکھنا ہے، محبت کی، ہر ایک کو، دشمن بھی سامنے آ جائے تو یہ محبت کی شمع میں جا کے مجھے محبت کی شمع بننا ہے، محبت کا دیا بننا ہے، محبت کی کینڈل بننا ہے. آج کی پہلی تلاوت میں بھی کہ یسی کے تنے سے جو مسیحا آئے گا، بادشاہ آئے گا، کیا ہوگا؟ امن و سلامتی لائے گا. وہاں پر امن سلامتی ہوگی، اکٹھے رہیں گے، اکٹھ ہوگا، ہم آہنگی ہوگی، امن ہوگا، پیس ہوگا. اور آج کی دوسری تلاوت میں مقدس پرسوس کہتا ہے کہ وہ رومیوں کو اور یہودیوں کو کہ وہ مل کر رہیں، امن سے رہیں. ان کو انکریج کرتا ہے کہ ہم سب نے امن سے رہنا ہے، ہم سب نے مل کے رہنا ہے. اور اسی میں زندگی ہے، اکٹھ میں زندگی ہے، اکٹھ میں زندگی ہے. تو ہمیں ہمیشہ ایک دوسرے کی سپورٹ کرنا ہے، مل کے ایک دوسرے کو اپریشیٹ کرنا ہے. تو ہمیں مل کے زندگی گزارنی ہے، اکیلے نہیں. اور خدا اسی لیے کہے جہاں 2 یا 3 میرا نام لیں گے وہاں پر میں موجود ہوں. یہاں 2 یا 3 جہاں پر ہم اکٹھے ہوں گے. اور یہ آپس ہماری محبت جو ہے یہی ہماری خدا کے ساتھ محبت کو ظاہر کرے. آپس میں محبت، خدا کے ساتھ محبت. اگر آپس میں محبت نہیں ہے، میں یہ نال نہیں کھلونا، اے منو پسند نہیں، آپس میں محبت نہیں تو خدا کے ساتھ بھی محبت نہیں. آپس کی محبت ہمیں خدا کے ساتھ محبت کو ظاہر کرتی ہے. تو ہم سب کو خدا بلاتا ہے، ہم سب جو ہیں وہ خدا کا خاندان ہے، ہم سب خدا کا خاندان. یہاں جب آتے ہیں تو ہم سب خدا کا خاندان ہے، کوئی بھی الگ نہیں. یعنی کہ یہ میرا عزیز ہے، ہم سب خدا کا خاندان ہیں اور خدا ہم سب کو پیار کرتا ہے. یہ نال نال اج دی جڑی تلاوتاں دا موضوع ہے وہ توبہ ہے، توبہ کرنا. اور اس کے ساتھ ساتھ یوحنا آمد کے ایام میں جب ہم یوحنا کی زندگی پر غور کرتے ہیں تو اس کی زندگی ہمیں کیا سکھاتی ہے؟ کوئی بتا سکتا ہے کہ میں یوحنا کی زندگی سے یہ پوائنٹ سیکھتا ہوں؟ جب اس کی زندگی کو پڑھتا ہوں، اس کی لائف کو سوچتا ہوں، اس کے عمل کو دیکھتا ہوں، اس کے رہن سہن کو دیکھتا ہوں تو اس کی زندگی مجھے کیا سکھاتی ہے؟ ایک یہاں سے، ایک یہاں سے، ایک یہاں. 3 باتیں یوحنا کی زندگی سے. یہاں سے بتائیں کہ مجھے توبہ، کیونکہ اس کا پیغام ہی توبہ کا تھا. اب یہاں سے خدا کے ساتھ گہری محبت، دوسروں کے ساتھ بانٹنا، اس کا پیغام محبت ہے. یوحنا کی زندگی سادگی سکھاتی ہے. اس نے دنیا داری کو چھوڑ دیا، بیابان میں رہنا شروع کیا، بیابان میں، ویرانوں میں. اسے دنیا کی رنگینیوں سے پیار نہیں، دنیا کی چیزوں سے پیار نہیں، مادہ پرستی سے دور ہے، بلکہ اس کے دل میں خدا کی محبت ہے. اس کے اندر خدا کی محبت جو ہے، جو قائم ہے، وفاداری قائم ہے. اسے کوئی چیز نہیں چاہیے بلکہ خدا کی محبت کے میں وفادار رہنا ہے. اس نے یہ سب کچھ چھوڑ کر بیابان میں، اور وہاں پر اس کی سادہ لائف، لباس بھی اور خوراک بھی، اور اپنے پیغام دینے میں ثابت قدم ہے، مضبوط ہے. اس صرف یسوع سے پیار ہے، یسوع سے پیار ہے. تو وہ دنیا داری سے چھوڑ کر بیابان میں خدا کا پیغام تھا. اس کا پیغام کیا ہے؟ پکارنے والے کی آواز، خدا کی آواز کہاں سے ہمیں آ رہی ہے؟ یوحنا سے، کہ خداوند کی راہ کو تیار کرو. خدا اپنا پیغام کس کے ذریعے دے رہا ہے؟ یوحنا کے ذریعے، کہ ہمیں خدا کی راہ کو تیار کرنا ہے، اس کی شاہراہ کو سیدھا بنانا ہے. اگر کوئی آ رہا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہمارا کوئی بڑا سپیریئر
انچارج یا بہت ہی قابل احترام آ رہا تو ہم کیا کرتے ہیں؟ اپنے گھروں کی صفائی، بازاروں کی صفائی، گلیوں کی صفائی اور سڑکوں کی صفائی، روڈ صاف ستھرے، کہتے ہیں کہ کوئی رکاوٹ نہ ہو، کوئی کھڈا نہ ہو، یہ کھڈے بھر دیے جائیں، یہ راستے سیدھے کر دیے جائیں، یہ صاف کر دیے جائیں۔ مہمان جو آنے والا ہے بہت ہی خاص ہے، وہ یہ نہ دیکھے کہ اس روڈ پر کھڈے ہیں، اس روڈ پر رکاوٹیں ہیں، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ سارے روڈ کے کھڈے بھر دی جاتے ہیں، صفائی کر دی جاتی ہے، کھڈے صاف، کہ یہاں سے ایک وزیر منسٹر گزرے گا تو ہم نے سارے کھڈے جو ہیں، تو ہماری زندگیوں کا جو بادشاہ ہے وہ آ رہا ہے۔ اور یوحنا پیغام دیتا ہے خداوند کی راہ کو سیدھا کرو، شارع کو سیدھا بناؤ۔ کھڈے اپنی زندگی دے وچ ساڈے کھڈے نے، ساڈے گناہاں دے، ساڈیاں سوچاں دے، ساڈے برے کماں دے، اس کھڈیاں نوں اساں بھرنا ہے، اس کھڈیاں نوں بھرنا ہے، وہ دی راہ نوں سیدھا بنانا تاکہ وہ ساڈیاں زندگیاں چاہ سکیں۔ ساڈی زندگی ساڈے کماں دی وجہ تو بڑے کھڈے بن چکے نے، ٹوئے بن چکے نے، اسی انہاں نوں بھرنا ہے۔ تے کیویں بھراں گے؟ کھڈے کیویں بھرے جاندے نے جی؟ مٹی پا کے، اور پتھر روڑے تے مٹی پا کے وہ کھڈے بھرے جاندے نے، یعنی کوئی نہ کچھ کرنا پینا۔ تے اسی بھی اپنی زندگی دے وچ جڑے کھڈے نے اسی انہاں نوں بھرنا ہے، اچھے اعمال دے ذریعے، محبت دکھا کے، پیار دکھا کے، خدا دے نال، خدا دے گھر ریگولر آنا ہے، ریگولر سے برکت پانی ہے، کلام کو سننا ہے، پاک شفقت کو لینا ہے، یسوع کے پاک بدن کو حاصل کرنا ہے۔ تو اپنی زندگی دے جڑے کھڈے نے، ٹوئے نے، انہاں نوں اسی بھرنا ہے تاکہ سیدھی ہو سکے۔ جدوں بھر لیں گے سمجھو کہ ہاں خدا دی راہ تیار کر لے، خدا واسطے راستہ تیار کر لیا، اساں خدا دے آن واسطے راستہ تیار کرنا ہے، تو کھڈے بھرنے نے اپنی زندگی دے وچ جڑے سارے کھڈے نے انہاں نوں بھرنا ہے۔ جدوں بھرے جان گے سمجھو کہ اساں راہ تیار کر لیں۔ اس واسطے کھڈے کیویں؟ توبہ کر کے، توبہ کر کے، جہے کام سانو خدا تو دور لے کے جاندے نے، جہے کام سانو اپنے ہمسائے تو دور لے کے جاندے نے، سانو ساڈے بھرا تو دور لے کے جاندے نے، اسی انہاں نوں چھڈنا ہے۔ جہے خدا دی مرضی دے خلاف نے انہاں کاماں نوں چھڈنا ہے، تے خدا وہ کام کرنے جہے خدا دی مرضی دے مطابق نے۔ پھر کھڈے پڑے جان گے، توبہ کرنی، معافی منگنی دل تو، اے خدا اے کام اج تو میں نہیں کرنا، بہت نقصان کر لیا دوسریاں دا، بہت نفرت کر لئیے، بہت حسد کر لیا ہے، مگر اج میں انہاں نوں چھڈنا ہے، دل تو توبہ کرنی ہے۔ تو اپنے سارے دل، اپنی ساری جان اور اپنی ساری عقل سے خداوند خدا کو پیار کر، خداوند خدا کو اپنے سارے دل و جان سے پیار کر، دل سے۔ اور یوحنا جو ہے توبہ کی دعوت ہے، توبہ کر لیجیے۔ بہت سے لوگ اس کے پاس آئے، حاکم نے پوچھا پھر ہمیں کیا کریں، نجات کیسے پائیں؟ تو اس نے کہا جس کے پاس 2 کرتے ہوں وہ کیا کرے؟ ایک اس کو دے دے جس کے پاس نہیں ہے، یسوع بانٹنا ہے، ایمان بانٹنا ہے، ایمان بانٹنا ہے، یسوع بانٹیں ان دنوں میں۔ جس کے بعد 2 کرتے ہوں ایک اس کو دے دے، یعنی جب ہماری ضرورت سے زیادہ ہوں، ہماری اسی مانگنے بھی تو ضرورت ہی ہے یسوع کو، اسی مانگنے بھی ہوئی ہیں، کی مانگنے ہیں؟ ہماری روز کی روٹی، اسی تے اپنی ضرورت مانگنے ہیں، جیڑی ساری ضرورت خداوند تو ہر روز دی ساری ضرورت پوری کری ہے، اسی منگیا بھی دی ہوئی ہے۔ تو جو زیادہ ملا ہے شیئر کر دیں، جس کے بعد 2 کرتے ایک اس کو دے دے جس کے پاس نہیں ہے۔ کرتے یعنی کوئی بھی چیز ہے، یعنی بانٹنا ہے یسوع کو، دوسروں کے ساتھ شیئر کرنا ہے۔ اور اس کے ساتھ سپاہیوں نے پوچھا کہ پھر ہم کیا کریں؟ جو سولجر سپاہی آئے تھے وہاں پر، انہوں نے پوچھا یوحنا سے ہم کیا کریں؟ اس نے کہا کہ جو اختیار ہے نجائز استعمال نہیں کرنا ہے اس کا، اس اختیار کا نجائز، بلکہ ہمیشہ اس کو بلیسنگ سمجھے اور دوسروں کے لیے مدد کریں۔ یہ نہیں کہ میں جو چاہوں کر سکتا ہوں، جو چاہوں لکھ سکتا ہوں، جو چاہوں تیرے ساتھ سلو، کسی پر ظلم نہ کریں، ظلم نہ کریں، اس کی خدا کی محبت کو یاد رکھے، انسانیت کو نہ بھول جائیں۔ یہ تیرا ہمسایہ ہے، تو اپنے اختیار کا اور طاقت کا غلط استعمال نہیں کرنا، نجائز استعمال نہیں کرنا، بلکہ اسے بلیسنگ سمجھیں۔ ٹیکس کلیکٹر نے پوچھا کہ ہم کیا کریں؟ اس نے کہا کہ تمہارا کام جتنا ٹیکس مقرر ہے اسے زیادہ نہیں لینا، جتنا مقرر ہے زیادہ نہیں لینا، داں نہیں لانا، زیادہ نہیں لینا، جو ہے جو تیرا ہے وہ تجھے دے، جو تیرا ہے۔ اس لیے یسوع مسیح نے بھی کہا کہ جو کیسر کا ہے
کیسر کو دے دو, اور جو خدا کا ہے خدا کو دے دو. اسی خدا دا بھی نہ رکھ لیں, جو اس کا ہے اس کو دیں. اور یہ بہت ہی بابرکت ایام ہے. یوحنا نے دیکھا کہ فقیہ فریسی بھی آ رہے ہیں. اس نے کہا, انہیں بڑے ہی سخت الفاظ ان کے لیے استعمال کیے ہیں. فقیہوں فریسیوں اس وقت کے جو خاص جانے لوگ اور خدا کے قریب اور خدا کے کلام کو سمجھنے والے, ان کے لیے انہوں نے افی کی اولاد, سانپ, افی کی اولاد, اس میں زہر بہت ہوتا ہے, اس کی اولاد, ان کے لیے یہ الفاظ کہ اگر آپ نے اپنے رویوں کو نہ بدلا, اپنے آپ کو نہ چینج کیا, تو تمہارا حال بھی اس طرح. اگر تم نے پھل نہ لائے تو تمہیں کاٹ دیا جائے گا, آگ میں جھونک دیا. وہ درخت اب بھی کلہاڑا رکھا ہوا ہے, جو درخت اچھا پھل نہیں لاتا کاٹا اور آگ میں. موقع ملیا خدا نے, موقع ملیا کہ اسی پھلیں. ساڈیاں زندگیاں تو خدا پھل چاہتا ہے, اسی بے پھل نہ رہ جائیے. آمن دے انہاں ایام دے وچ بے پھل نہ رہیے. خدا ساری زندگیاں تو پھل لبنا چاہتا ہے. کہ اسی روٹین وائز کہ چلو جی دن آئے نے, دن سمجھ کے گزارنے نے, یا آمد کا موسم سمجھ کے گزارنا ہے اسے, کہ بس دن نے تو چلو جی ننگی جان کے کرسمس کول آ جائے گا. بلکہ ہم نے اسے تیاری کے ایام سمجھ کے گزارنا ہے, کہ میں نے تیاری کرنی ہے, مکمل طور پر توبہ کرنی ہے, معافی مانگنی ہے, اپنی راواں نو بدلنا ہے, اپنی سوچاں نو بدلنا ہے, اپنے کماں نو بدلنا ہے, تے توبہ کرنی ہے, خدا دے قریب آنا ہے. خدا سانو موقع دیتا ہے, موقع دیتا ہے. بہت دفعہ ساڈیاں زندگیاں دی کامیابیاں ساڈے گناہاں تو وجہ تو روکتے ہیں. ان فقیہاں فریسیاں دا سب تو بڑا غرور تے تکبر انہاں دی زندگی 'چ بہت پڑیا سی. دعا بھی بہت کرتے سن, کلام بھی بہت پڑھتے ہیں, مگر انہاں دا غرور تے تکبر جڑا سی, او دی وجہ تو انہاں دی زندگی دے وچ کوئی تبدیلی نہیں. غرور تے تکبر دی وجہ خدا کے مقبول نظر تے قریب نہ سن آئی, اور صرف اپنی ذات واسطے. اج اس سوچیے اہاں اپنی زندگی چو غرور تے تکبر کرنا. ساڈے گناہ رکاوٹ ہوندے نے کامیابیاں 'چ, ساڈیاں دعاواں 'چ, ساڈیاں برکتاں 'چ, ساڈیاں رحمتاں 'چ, خدا دے فضائل دے وچ. تے اسی معافی منگیے, توبہ کریے, توبہ کریے. کدی کدی ساڈی زندگی 'چ مصیبتاں میں, آؤ خدا کو فضل تے برکت منگیے. آمد دے انہاں بابرکت ایام دے وچ توبہ کریے, معافی منگیے. تے سمجھیے اے ہفتہ محبت دی کینڈل دا ہے, تے منوں محبت دی موم بتی بن کے ہی رہنا ہے پورے ہفتے دے وچ, تاکہ میری تیاری ہو سکے. میری زندگی اس تو میں محبت لے کے جاواں, تے یسو میری زندگی 'چ رہے, تے میں ہمیشہ اے اچھی طریقے تیاری کر سکاں کہ میری زندگی تو محبت نظر آئے, میرے الفاظ تو محبت نظر آئے. جہاں منوں ملے انہوں محبت محسوس ہوے, جہاں میرے نال گل کرے انہوں خدا دی محبت محسوس ہوے, جہاں میرے کو 2 منٹ کھلو جاوے انہوں خدا دی محبت نظر آ جائے. میری زبان تو کوئی لفظ نہ آئے, نہ کسی دے خلاف, نہ کسی بکتوئی, نہ کسی دی شکایت, اور نہ بلکہ میری زندگی تو محبت. میری زندگی دا مقصد ہی ہے محبت, ہی تو مقصد ہی چلنا ہے. اسی اپنی زندگی دا مقصد بھولیے نا, اپنی زندگی دا مقصد بھولیے نا. تو میری زندگی دا مقصد بھی ہے پھل دینا محبت دا. جس طرح موم بتی اپنا وجود نہیں بھولتی, اپنا مقصد کہ میرا مقصد ہی جلنا ہے, روشنی دینا ہے نا, گرے ہو کو کسی کو گرنے نہیں دینا. تو ساری زندگی دا مقصد بھی ہے کہ اسی کسی کو گرنے نہ دئیے, ہمیشہ کسی کو ڈگیا اٹھائیے, تے بھٹکے ہوئے راہ بہائیے. آؤ خدا کو فضل تے برکت منگیے, اس ہفتے بڑپوڑی دے نال گزاریے, آمد دے وچ تیاری کریے, تاکہ یسوع نوں خوش آمدید کہہ سکیے. مسیح خداوند دے وسیلے نال.